حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن آپ بیان فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک دفعہ میرے کریم نبی نے شیطان ملعون سے پوچھا کہ اے شیطان بتا تو صحیح دنیا میں تیرے کتنے دشمن ہیں۔ میرے کریم نبی نے شیطان لعین سے پوچھا کہ اے شیطان بتا تیرے کتنے دشمن ہیں، تو آگے شیطان نے جواب دیا جی میرے 15 دشمن ہیں۔ جب میرے کریم نبی نے پوچھا وہ 15 دشمن کون کون سے ہیں، تو شیطان نے کہا سب سے پہلے دشمن تو آپ ہیں، میرے سب سے پہلے دشمن آپ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب میرے کریم نبی کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس دن شیطان اتنا رویا آج تک اتنا نہیں رویا، اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا، اس دن بھی شیطان اتنا چیخا آج تک اتنا نہیں چیخا، آج تک اتنا نہیں تڑپا۔ میرے کریم نبی کے قدموں پہ بیٹھنے والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھی۔ آپ جس راستے سے جاتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ شیطان آپ کو اور مجھے بہکا دینے والا شیطان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا ڈرتا تھا، آپ کے سائے سے اتنا ڈرتا تھا جس طرح کوا غلیل سے ڈرتا ہے۔ آپ جس راستے سے جاتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ جس آقا کے غلام سے شیطان اتنا ڈرتا ہے، آقا سے کتنا ڈرتا ہوگا۔ تو کہنے لگا سب سے پہلے دشمن تو آپ ہیں میرے نبی نے فرمایا دوسرا دشمن کون سا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا مسلسل اللہ کا ذکر کرنے والا شخص میرا دشمن ہے۔ اور سنو، جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو میں اس ایک لمحے کے اندر اسے اپنا بنا لیتا۔ مسلسل ذکر کرنے والا شخص میرا دشمن ہے، لیکن جو شخص ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے اس ایک لمحے کے اندر میں نے اس کو قابو کرنا ہوتا ہے، میں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہوں، میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں جو ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی نے تحفے کے طور پر ایک خوبصورت پرندہ بھیجا، آپ نے قبول کیا۔ کافی عرصے تک وہ پرندہ آپ کے پاس ایک پنجرے میں بند رہا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی کے گھر آپ کے کچھ دوست احباب آئے ہوئے تھے، دوستوں کی مجلس لگی ہوئی تھی، محفل میں آپ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وہ بیچارہ پرندہ دیکھ رہا تھا، وہ رو کر عرض کرنے لگا، فریاد کرنے لگا کہ اے جنید دیکھ تو صحیح تیرے کتنے دوست ہیں، آج دوست احباب کی تیرے گھر مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، آپ تو لطف اندوز ہو رہے ہیں اور مجھے آپ نے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، کیا میرے دوست نہیں ہیں؟ کیا میرے عزیز اقارب رشتہ دار نہیں ہیں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا میں اپنے دوستوں کی مجلس میں جاؤں، ان سے لطف اندوز ہوں؟ آپ نے مجھے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، کیا یہی انسانیت ہے؟ انسانیت یہی کہتی ہے کہ کسی کو پنجرے میں بند کر کے خود لطف اندوز ہونا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پرندے کی گفتگو سن کر بڑا ہی تعجب ہوا۔ آپ اٹھے، آپ نے پنجرہ کھولا، پرندے کو آزاد کر دیا۔ جب پرندہ آزاد ہوا تو باہر ایک دیوار پہ بیٹھ کے پرندہ حضرت جنید بغدادی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے جنید جاتے جاتے میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو ایک کام کی بات دے کے جاؤں، بہترین معلومات دے کے جاؤں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پرندہ کہنے لگا حضرت جب تک پرندہ ایک میں ہی نہیں جتنے بھی چرند پرند دنیا میں آئے ہیں سب کی ایک ہی کہانی ہے، جب تک پرندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ جب تک پرندہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ کسی کے جال میں نہیں پھنستا۔ سنو، ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ ذکر الہی سے غافل رہتا ہے کسی نہ کسی جال میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی جال میں پھنس جاتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان سے نکل جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مچھلی ہے، مچھلی تب تک کسی کے جال میں نہیں پھنستی جب تک وہ ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے، جب تک وہ ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتی ہے۔
اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ ذکر الہی سے غفلت کرتی ہے، اسی وقت اسی لمحے وہ کسی نہ کسی جال میں پھنس جاتی ہے اور وہ بے جان ماری جاتی ہے۔ پرندہ کہنے لگا اے جنید، زندگی میں ایک بار میں ایک لمحے کے لیے ذکر الہی سے غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے ذکر الہی سے غافل ہوا، جس کی سزا مجھے یہ ملی کہ سالہ سال میں قید میں رہا، کچھ عرصہ آپ نے مجھے پنجرے میں بند کیا، جو آپ تک لے کے آنے والا تھا اس نے مجھے پنجرے میں بند کیا، اس سے پہلے میں جس کے پاس تھا اس نے مجھے پنجرے میں بند کیا، ایک لمحے کے لیے میں نے ذکر چھوڑا، غفلت کی، مجھے اتنی سزا ملی۔ افسوس ہے اس شخص پر جس نے قیمتی جوانی برباد کر ڈالی، قیمتی جوانی ضائع کر دی، اپنی جوانی کو آوارگی میں گزار دی، غفلت میں گزار دی۔ سوچ رہا ہوں مرنے کے بعد ان کو کتنی سزا دی جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے میں غافل ہوا تھا، مجھے اتنی سزا دی گئی، ساری زندگی قید ہی قید، اور نہ ختم ہونے والی زندگی میں وہ لوگ جہنم کے قید خانے میں کیسے رہیں گے۔ میں سوچ رہا ہوں اے جنید، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ جب تک بندہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جب وہ ذکر الہی سے نکلتا ہے میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں۔ نمبر 3، عادل بادشاہ بھی میرا دشمن ہے، تب تک دشمن ہے جب تک وہ عدل اور انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑتا رہتا۔ جب بھی وہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑتا ہے میں اسے اپنا بنا لیتا، وہ میری گرفت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مالدار، وہ بھی میرا دشمن ہے۔ لیکن جب اس کے اندر تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے کہ میں تو لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے میرا بہت بڑا مقام ہے، جب یہ حالت پیدا ہوتی ہے تو میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں۔ سنو، جب تک وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرتا رہتا ہے تب تک وہ میرا دشمن رہتا ہے۔ نمبر 5، سچائی کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا تاجر، وہ بھی میرا دشمن، عاجزی اختیار کرنے والا عالم دین۔ نمبر 7، مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے والا مومن، توبہ کر کے توبہ پر قائم رہنے والا گنہگار، وہ بھی میرا دشمن۔ نمبر 9، حرام سے پرہیز کرنے والا، وہ بھی میرا دشمن ہے۔ جب وہ حرام کھانے لگتا ہے پھر وہ میرا دشمن نہیں میرا دوست بن جاتا ہے۔ کثرت سے صدقہ کرنے والا، بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا، بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا بھی میرا دشمن ہے۔ تب تک دشمن ہے جب تک وہ بیوی سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، بیوی سے پیار کرتا ہے، اپنی فیملی سے محبت کرتا ہے، تلخ لہجہ نہیں اپناتا۔ لیکن جب وہ بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تلخ لہجہ اپناتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو پھر وہ میرا دشمن نہیں میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں، میں اسے اپنا دوست بنا لیتا۔ لوگوں کو نفع پہنچانے والا شخص بھی میرا دشمن ہے۔ اس لیے تو میں بار بار تمہیں کہتا ہوں جوانو، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو نقصان دے کر شیطان کے دوست نہ بن جانا، شیطان کے دشمن بنتے رہنا۔ کہنے لگا رات کے ایسے وقت تہجد اور نوافل پڑھنے والا، جب ساری دنیا سو چکی ہو اور یہ جاگ رہا ہو، اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، یہ شخص بھی میرا دشمن ہے۔ نمبر 15، حرام کھانے والا، حرام کو پی جانے والا شخص بھی میرا دشمن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے حرام کو پی جانے والا شخص بھی شیطان کا دشمن، وہ کیسے؟ کہتے ہیں یہ جو غصہ ہے نا، غصہ حرام ہے۔ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کھا جاتا ہے، پی جاتا ہے، وہ شخص بھی شیطان کا دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن جو شخص دوران غصے میں، غصے کے دوران دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو ایسے سمجھے پھر وہ شیطان کا دشمن نہیں، شیطان اس کا دشمن ہے۔ شیطان ایسے بندے کو اپنی گرفت میں گرفتار کر لیتا ہے اور دونوں جہانوں میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔